یہ دو کیفیتیں، یا تو عذاب ہوگا یا رحمت ہوگی، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگا، دو میں سے ایک۔ یہ انسانوں کے لیے رب نے 5 کیفیتیں بیان فرمانے کے بعد اور ایک مثال پودوں کی، فصلوں کی دینے کے بعد، زراعت کی مثال دینے کے بعد اللہ کریم نتیجے کے طور پر ارشاد فرماتا ہے آخرت میں کیا ہوگا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو سخت عذاب ہوگا، اور خدا کی قسم خدا کے رسول نے فرمایا کسی انسان یا کسی بھی مخلوق میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہیں۔ آج دنیا کی چھوٹی سی مشکل برداشت نہیں ہوتی، چھوٹی سی مشکل برداشت نہیں ہوتی۔ کسی کو جون جولائی کی دھوپ میں کھڑا کر دیں کچھ دیر تک، وہ آپ سے ہر طرح کی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دنیا کی آگ کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ جو ہمارے مسلمان بھائی جل کر شہید ہوئے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے۔ سخت سیاہ رنگ کی آگ ہے، سخت سیاہ رنگ کی آگ، ایسی آگ کبھی نہیں دیکھی کسی نے، سخت سیاہ۔ پہلے سوکھ تھی، 1000 سال تک دہکائی گئی، 1000 سال تک دہکائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ سرخ آگ کو 1000 سال دہکایا گیا تو سفید ہو گئی۔ سفید آگ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، سفید رنگ کی آگ۔ وہ جہنم کی آگ کو دہکایا گیا تھا 1000 سال تو سفید ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر سفید آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو بالکل سیاہ ہو گئی۔ رب کے نبی فرماتے ہیں وہ بالکل سیاہ ہے، بالکل سیاہ، کچھ نظر نہیں آتا اس میں، لیکن چیزوں کو جلا کے خاک کر دیتی۔ اس میں مٹی بھی جل جائے، اس میں پتھر بھی جل جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سخت سیاہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے عذاب کو ایک لمحے کے لیے۔ فرمایا 2 ہی کیفیتیں ہیں، عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا، یا اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی، بخشش کا اعلان ہوگا، اللہ کی رضامندی کا اعلان ہوگا کہ میرا یہ بندہ میرے لیے دنیا چھوڑ کر آیا ہے، لہذا اس کو پوری عزت کے ساتھ داخل جنت کر دیا جائے۔ 2 ہی کیفیت۔ اور آخر میں پھر اللہ ایک بار پھر فرما رہا، یعنی آپ قرآن پڑھیں تو اللہ جل شانہ سے آپ کو خود بخود پیار ہو جائے کہ اتنے انداز سے دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھا سکتا، نہ سمجھاتا۔ دنیا بنانے والا اپنے بندوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے، کھول کھول کر سمجھا رہا ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہاں قرآن کی آیت ختم کر دی اللہ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سنو، تمہیں تو صحیح سے دنیا استعمال کرنی بھی نہیں آتی، میں نے دنیا بنائی ہے۔ تمہیں تو صحیح سے استعمال بھی نہیں آتا، تمہیں دنیا کا کیا پتا؟ میں نے دنیا بنائی ہے، آخرت بھی میں نے بنائی ہے، دنیا کا ساز و سامان بھی میں نے بنایا اور آخرت بھی میں نے بنائی، لہذا مجھ سے سنو، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا دنیا کیا ہے۔ تو رب آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو دنیا ہے، دنیا جو ہے یہ ایک سامان ہے، سامان استعمال کرو، سامان ہے استعمال کرو، لیکن یاد رکھنا صرف سامان نہیں ہے، متاع الغرور ہی یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے اس میں بہت۔
بہت سنبھل کے استعمال کرنا. سامان تو ہے، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، پہننے سے لے کر، بچھانے سے لے کر، اڑنے سے لے کر، بنانے سے لے کر، دینے سے لے کر، لینے سے لے کر، ہر معاملے تک سامان ہے. یہ دنیا پیسہ سامان ہے. متاع برتنے کی چیز، برتنے کی، استعمال کرنے کی چیز ہے. تو یہ سامان، پیسہ ہو یا کھانا ہو، اناج ہو یا لباس ہو، اللہ فرماتا سامان ہے. دنیا برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. لیکن صرف استعمال کی چیز نہیں ہے، استعمال کی دھوکے کی چیز ہے. دھوکہ ہے اس کے اندر. دھوکہ کئی اعتبار سے ہے. دھوکہ کئی اعتبار سے ہے. ایک دھوکہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کے صحیح کے ساتھ ساتھ اس کے غلط ہو جانے کے امکانات زیادہ ہیں. ہم نے تمہیں کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں دی اور بہت ساری چیزوں سے ہم نے منع کر دیا. دونوں طرح کی چیزیں دنیا میں ہیں. جو ہم نے استعمال کرنے کو کہا وہ استعمال کرو تو دھوکے سے تم بچ جاؤ گے، اور اگر ان چیزوں پر چلے گئے جن سے ہم نے منع کیا تو وہاں تم دھوکے میں پڑ جاؤ گے اور خدا کا عذاب تمہارا مقدر ہوگا. پینے کے لیے دنیا کی سینکڑوں چیزیں ہم نے تمہیں دی، شہد سے لے کے دودھ تک، دودھ سے آب زمزم تک، آب زمزم سے عام پانی تک، انگور کے شیرے سے لے کر، سرکے سے لے کر، جوس تک. لیکن اس میں شراب بھی ہے. ہم نے تمہیں اس سے منع کیا کہ دھوکے کا سامان ہے. اس دھوکے میں نہ آنا ورنہ تم اللہ کی ناراضگی مول لے لو گے. اور جو جائز چیزیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں اس میں بھی بڑا دھوکہ ہے. اس میں بھی بڑا دھوکہ ہے. اس میں بھی تمہیں بچنا ہے. وہ دھوکہ اس طرح ہے کہ کہیں تم جائز کرتے کرتے حلال چیز کو ہی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرنے لگو. حلال چیز کو ہی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرنے لگو. تم نے پیسے کمائے بڑی محنت سے، حلال ہے. اولاد پر استعمال کر رہے ہو، حلال ہے. لیکن اسی پیسے کو کسی گناہ میں استعمال کر رہے ہو، حرام ہے. کمایا تو حلال طریقے سے تھا لیکن حرام میں تم نے اس کو استعمال کر دیا. تم آزاد نہیں ہو پوری طرح اس دنیا میں. ہم نے تمہیں آزادی دی ہے لیکن ایک لمٹ کے اندر، ایک لمٹ کے اندر کہ تم اس میں آزاد ہو. یہ لے لو، یہ لے لو، یہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا کیا نہیں پہن سکتے، کیا کیا پہن سکتے ہیں. اس فلسفے کو سمجھیے گا. کیا کیا پہن سکتے ہیں. میرے نبی نے یہ بتانے کے بجائے کہ کیا کیا پہن سکتے ہیں، میرے نبی نے یہ بتایا کیا کیا نہیں پہن سکتے. چونکہ کیا کیا پہن سکتے ہیں وہ بہت لمبی داستان ہے. تھوڑی سی چیزیں ہیں، اس کو یاد کر لے. یہ چیزیں نہیں پہن سکتے، اس کے علاوہ جتنی ہے بہت بڑی دنیا ہے وہ سب پہن سکتے. اے نبی کیا کیا کھا سکتے ہیں. میرے نبی نے یہ نہیں بتایا کیا کیا کھا سکتے ہیں، فرمایا یہ چیزیں نہیں کھا سکتے چونکہ وہ تھوڑی ہے اور کھانے والی چیزوں کی لسٹ بہت لمبی ہے. تو اللہ نے تو بہت بڑا دائرہ دیا ہے جس میں آزاد کیا ہے، اور جو چیزیں نقصان دہ تھی وہاں لمٹ لگا دی تیرے فائدے کے لیے. تو نہیں جانتا، اور تو جانتا ہی کتنا ہے، جانتا ہی کتنا ہے. ہم تو خود تجھے علم دینے والے تیرے علم کی حیثیت جانتے ہیں، اور ہم خود کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے کائنات کے لوگوں، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کو ہم نے جو علم دیا ہے وہ تھوڑا ہی دیا ہے. سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، تھوڑا ہی دیا. تجھے پتہ ہی کیا، 14 صدیاں پیچھے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ سور کے گوشت میں سائنسی بنیاد پر نقصان کیا ہے، نہیں معلوم تھا.
لیکن سور ہمیشہ حرام رہا، ہمیشہ۔ کئی ہزار سال بیت گئے کائنات کو بنے ہوئے، کبھی بھی سور حلال نہیں ہوا، کبھی نہیں۔ شراب کبھی حلال نہیں ہوئی، ہر شریعت میں سور حرام رہا۔ لیکن اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ سائنسی طور پر، سائنٹیفکلی اس کے اندر نقصان کیا ہے۔ اس وقت بھی خدا جانتا تھا اور آج بھی خدا جانتا ہے۔ آج 14 صدیوں کے بعد لوگوں کو پتا چل گیا کہ سور کے گوشت میں نقصان کیا 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 اور کیا کیا ہے۔ آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک ذرہ بھی سور کے گوشت میں انسانوں کیا جانوروں کو بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا، بہت پہلے بتا دیا۔ کبھی سور حلال نہیں رہا، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہمیشہ حرام رہا۔ وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ کائنات بنانے والا بتا رہا ہے۔ یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا، اس پہ فخر کرنا، غرور کرنا، اس میں کھیل تماشوں میں لگ جانا بچوں کی طرح۔ آج بھی دیکھیں، کھیل تماشے تو بچے کرتے ہیں، لیکن آپ آج بھی دیکھیں گے کئی بڑی عمر کے لوگ کھیل تماشوں میں لگے۔ حالانکہ یہ کام، کھیل اور تماشا، یہ بچپن کے عمر کی چیزیں ہیں، لیکن آج بھی آپ کو کئی لوگ ملیں گے کھیل تماشوں میں۔ شادیوں میں ناچ ہو رہا ہے، بچے تو بچے، بڑے بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں بلکہ ناچ رہے ہیں۔ فٹ بال گیم پر بچے تو بچے، آپ بڑوں کو بھی دیکھیں گے وہ کھیل رہے ہیں۔ لڈو بچے تو بچے، آپ بڑوں کو بھی دیکھیں گے وہ کھیل رہے ہیں۔ بچے تو بچے حرام کھیلوں میں پڑے ہیں، بڑوں کو بھی دیکھیں گے آپ پڑے ہوئے۔ بچے بیٹھے بیٹھے باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ بڑوں کو بھی دیکھیں گے بیٹھے بیٹھے باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ تو بچوں کے ساتھ تھا، لائب اور لہو، خاص طور پر لہو، یہ تو بچوں کے ساتھ تھا کہ بچے بے مقصد کے کھیل میں پڑے ہوتے ہیں۔ بڑے کب سے پڑ گئے؟ بڑی عمر ہو گئی، لہو و لعب سے نہ نکلے، پھر اس سے آگے بڑھ گئے، بناؤ سنگھار میں لگے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے نہیں، صرف اپنے نفس کے لیے، فخر و غرور کے لیے، دکھاوے کے لیے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے۔ وہ یہ پہن کے آئے گا، میں یہ پہن کے جاؤں گا، وہ فلاں گاڑی میں آئے گا، میں فلاں گاڑی میں جاؤں گا، وہ لوگ ایسے آئیں گے، میں ایسے جاؤں گا۔ یہ خیالات 24 گھنٹے مسلمانوں کے ذہن میں چل رہے ہیں، میں سب سے اہم اور سب سے اچھا کیسے نظر آؤں۔ حالانکہ رب جانتے ہیں کیا فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ عزت والا وہی۔ ورنہ ابو ذر غفاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جنگل میں جا کے رہے، دنیا چھوڑ دی۔ ابو ہریرہ کے بارے میں کیا کہیں گے، جنہوں نے دنیا سے اتنا ہی لیا جتنا اللہ کے نبی نے ان کو تعلیم کیا۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کیا کہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبداللہ، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، یا عبداللہ لبیک یا رسول اللہ، یا عبداللہ لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا یا بنیا، میرے بچے ایک بات بتا رہا ہوں، یاد رکھنا میرے لال۔ فرماتے ہیں حضور نے میرے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یا بنیا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، اے میرے بچے میری بات یاد رکھنا، دنیا میں ایسے رہنا جیسے اجنبی رہتا ہے۔ اجنبی، یہ دنیا کوئی دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے میرے بچے۔ کوئی مسافر بھی دیکھا ہے جو
راستے میں کہیں پڑاؤ کرے تو وہیں سے دل لگا کے بیٹھ جائے، وہیں اپنی دنیا بسالے اور منزل کو بھول جائے۔ میرے بچے، دنیا میں اجنبی کی طرح رہنا، جیسے اجنبی کسی علاقے سے گزرتا ہے، تھک گیا تو بیٹھ گیا، پانی پی لیا، پھر آگے چل پڑا، چونکہ اس کی منزل آگے ہے۔ یہاں دل لگا لیا تو منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ یا بنی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا۔ مسافر سرائے خانے سے دل تھوڑا ہی لگاتا ہے، مسافر اپنی منزل پہ جا کے ہی مطمئن ہوتا ہے اور سکون لیتا ہے۔ مسافر پڑاؤ پر، سرائے خانے پر، آرام گاہ پر، جو رستے میں منزلیں پڑے ان میں ٹھہر کے دل نہیں لگاتا۔ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر ہی پوری طرح مطمئن اور پرسکون ہوتا۔ اے میرے بچے، اگر تو شام کر لے، اگر اللہ تجھے شام کرنے کی توفیق دے تو صبح کا انتظار نہ کرنا کہ شام مل گئی ہے صبح بھی ہوگی۔ رچ کے سو، رچ کے زندگی کے مزے کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، شام مل گئی تو صبح کا انتظار مت کرنا، تیاری پہ رہنا۔ اللہ نے تجھے شام دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر اور تیاری کر اپنی منزل کے لیے۔ وہ منزل ایسی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ آخرت ایسی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ آخرت ایسی ہے جہاں کی ہر نعمت ہمیشہ رہے گی۔ آج فریج ہو یا کولڈ اسٹوریج ہو، اس کے اندر بھی آپ دنیا کی کوئی چیز رکھ دیں، اس کی بھی ایک ایکسپائری ہوگی، کبھی نہ کبھی وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ خود دنیا کی اپنی ایکسپائری ڈیٹ ہے، تو دنیا کی ساری چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہر چیز ایکسپائر ہو جائے گی۔ کائنات کے بہترین فریج میں کوئی پھل رکھ دو، کائنات کے بہترین کولڈ اسٹوریج میں فروٹ رکھ دو، ایک وقت آئے گا ڈاکٹرز بھی کہیں گے اب استعمال کے قابل نہیں ہے، ایکسپائری بہت عرصہ ہو گیا۔ کولڈ اسٹوریج کی ٹھنڈک نے اس میں ضرور ایسے جراثیم پیدا کر دیے ہوں گے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جو آخرت ہے اس کا جو پھل ہے، جب سے جنت بنی ہے اور جب تک جنت رہے گی، کبھی بھی نہ آخرت ختم ہوگی، نہ آخرت کی نعمتیں ختم ہوگی، نہ آخرت کی ایکسپائری ہے، نہ آخرت کی نعمتوں کی ایکسپائری ہے۔ اس میں کوئی نعمت کبھی بھی خراب نہیں ہوگی، کوئی نعمت کبھی بھی خراب نہیں ہوگی، وہ ادوم ہے، ابقا ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا بچے، شام کر لی نا تو صبح کا انتظار مت کرنا، اللہ کا شکر کرنا کہ تجھے شام ملی، لگے رہنا اللہ کو راضی کرنے میں، غافل نہ ہونا۔ اور بچے، اگر صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کرنا، غافل نہ ہونا کہ صبح ہے تو شام بھی ملے گی۔ کئی لوگ ہیں جن کو صبح ملتی ہے شام نہیں ملتی، کئی ہیں جن کو شام ملتی ہے صبح نہیں ملتی۔ فرمایا مسافر کی طرح رہے۔ آج حال کیا ہے؟ زبان سے نہیں کہتے لیکن حال تو یہی بتاتا ہے کہ یہی ہمارا اسٹینگ اسٹیج ہے، ہم نے یہی رہنا، ہم نے یہی رہنا۔ لائف اسٹائل کیا بتا رہا؟ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا امیر، کیا غریب، کس سے شکوہ کیا جائے؟ امیروں سے؟ کیا غریب غافل نہیں ہے؟ عورتوں سے؟ کیا مرد غافل نہیں ہے؟ یہاں والوں سے؟ کیا وہاں والے غافل نہیں ہیں؟ نمازیوں سے یا بے نمازیوں سے؟ کیا بے نمازی غافل ہیں تو کئی نمازی غافل نہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیا آخرت کی تیاری ہے؟ چند ٹکوں کے لیے جھوٹ، چند پیسوں کے لیے دغا، تھوڑی سی عزت کے لیے لوگوں کی عزتیں پامال کرنا، خراب کرنا، کیا نہیں؟